بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے۔ بہت ریکویسٹ تھی کہ تلوینہ بنانے کی صحیح ترکیب بتا دی جائے، تو آج آپ کے لیے پرفیکٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں تلوینہ بنانے کی۔ سب سے پہلے اس کی کچھ جو فوائد ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، بہت سی چیزیں شیئر کرنی ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس۔ اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی جو کا ذریعہ استعمال کرایا جائے تو اس کے نتیجے میں مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور دمے جیسی خطرناک بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ قوت مدافعت اور ہاضمہ بلا کا مضبوط اور تیز ہوگا اور موسمی انفیکشن سے بچوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایسا کون سا اہم غذائی جزو ہے جو میں نہیں پایا جاتا، جو اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر میں اس کی تعریف کرنے لگ گئی نا تو ویڈیو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی اس کی لاتعداد اس کے فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا بہت اہمیت ہے، اسلام میں بھی اور غذائی اعتبار سے بھی زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے میں جو کچھ اس شکل کا ہوتا ہے، جو ریئل اور اصلی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹے دانے ہوتے ہیں، یہ گندم کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک دم سے نہیں پکایا جا سکتا۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور چونکہ یہ تلوینہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے پہلے اس کو بھگونا ہے، چونکہ یہ خالص جو ہے، اس لیے دیکھیے جیسے ہی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تو اس میں جو اوپر ہوتا ہے نا اناج کا جو کیڑا ہوتا ہے، وہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ 2 سے 3 دفعہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو واش کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو بہتر یہی ہے کہ پوری رات کے لیے بھگا رہنے دیں۔ اب یہاں پہ بھی تقریباً میں نے اس کو بھگو دیا ہے 7 سے 8 گھنٹے کے لیے۔ صبح کے ٹائم میں نے بھگویا ہے اور تقریباً دن کے 3-4 بجے میں نے اس کو پکانا سٹارٹ کیا تھا۔ اوکے جی، تو تقریباً 3 چمچ جو تھا جو کہ میں نے پانی میں بھگو دیا ہے۔ پوری رات کے لیے بھگونا بیسٹ ہے، لیکن میں نے اس کو 7 سے 8 گھنٹے کے لیے بھگویا ہے، اور 7 سے 8 گھنٹے کے بعد جو کی شکل کچھ اس طریقے سے دکھائی دے رہی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سافٹ ہو چکا ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سافٹ نہیں ہوا، پانی اس نے ابزارب کر لیا ہے۔ اب اسی پانی سمیت ہمیں پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پین رکھ دیا ہے آلریڈی، چولہا آن کر دیا ہے، اور اب اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس حد تک سافٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس طرح ہے کہ اس کو پریس کرنے پر یہ نہیں ٹوٹ رہا، لیکن اگر میں اس کو نیل سے پریس کروں گی نا تو یہ اس طرح پریس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سافٹ ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ چلیں جی، اب اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پین میں رکھ چکی ہوں، اور اب اسی پانی سمیت اس میں پین میں اس کو شامل کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں ایکسٹرا 2 کپ، اس کے علاوہ 2 کپ پانی اور شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سے 2.5 کپ، ٹھیک ہے۔ کھلا برتن لیں تو بیسٹ ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس طرح کا برتن لیا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے، دکھائی دے، اور بالکل بھی کوئی دانہ ضائع نہیں کرنا، سارا ڈال کر اس کے بعد پانی اوپر سے اور ڈالنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی اہمیت بھی بتاتی چلوں کہ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ زبور اور انجیل میں جو کا ذکر 21 بار آیا ہے۔ جو کی غذا کوئی 8000 سالوں سے متقیوں، پرہیزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ خود نور مجسم، شفیع عالم اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مرغوب ترین غذا ہونے کا اعزاز جو کی غذا کو ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو کے دانے میں پانی، نائٹروجنی مرکبات، گوند، چینی اور چربی کی معمولی مقدار شامل ہے۔ اس میں 59% سٹوریج ہوتا ہے جو جسم کو چست اور ایکٹیو رکھتا ہے، اضافی چربی نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، اور صحت مند طریقے سے جسم کو مضبوط اور صحت بخش بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فیٹی ایسڈ اور 8 کے 8 اسینشیل امینو ایسڈ کی دنیا میں جتنی بھی مقدار ہے ترتیب سے اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو کی غذا کھانے سے جو چھوٹے قد کے لوگوں کا قد لمبا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو دبلے پتلے کمزور جسم کے ہوتے ہیں ان کا جسم فربا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ موٹاپا نہیں کرتا لیکن جسم کو بھر دیتا ہے، صحت بخشتا ہے، اور جسم کو مضبوط، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، عضلات کو مضبوط بناتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، خون کے دورانیے کو بہترین بناتا ہے، جس کی وجہ سے گٹھلیاں نہیں بنتی خون میں، اور بڑا ہی زبردست قسم کا نظام انہضام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں پانی سارا خشک ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے پانی اس حد تک جب ڈرائی ہو جائے گا، اچھا جی، اب اس سٹیج پہ آ کے میں نے اس میں 1 کپ دودھ شامل کر دیا۔ ایکچولی اس میں 2 کپ دودھ جائے گا، لیکن فی الحال میں نے 1 کپ دودھ شامل کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب یہ پک جائے گا تو پھر 1 کپ مزید دودھ شامل کروں گی، ٹھیک ہے، آپ گھٹا بھی ڈال سکتے ہیں۔
اچھا اس کو پکاتے جائیں گے ہلکی آنچ پہ، اس کو مسلسل چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے، اور دودھ شامل کرنے کے بعد تو بالکل بھی صبر نہیں کرنا، چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے۔ اچھا اسی دوران میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دیر پہلے میں نے کھجوریں 3 سے 4 عدد کھجور لے لینی ہیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 11 کا ذکر آیا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ کیونکہ بیبی کے لیے بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے 3-4 عدد کھجور لے کر آدھے کپ میں بھگو کے رکھ دینی ہے تاکہ وہ تھوڑی سافٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ پکتا جائے گا، چمچ ہلاتے جانا ہے، اتنی دیر میں کھجوریں بھی سافٹ ہو جائیں گی، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے اس طریقے سے چمچ مسلسل ہلاتے جانا، چمچ کو نہیں روکنا۔ اوکے جی، جتنی دیر یہ پک رہا ہے تو جو کھجوریں تھیں وہ نرم ہو گئی ہیں، تو اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی، اور ساتھ میں اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کا دانہ سخت ہے تو آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گرائنڈر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 2 گھنٹے پکایا ہے، بلیو میں نے اس کو 2 گھنٹے مسلسل پکایا ہے، اور کیونکہ اس کو اگر اس شیپ میں لے کے آنا نا آپ نے، اس شکل میں، مطلب بالکل ایسے لیکوڈ میں، تو اس کو اتنا ہی پکانا پڑے گا، صحیح ہے۔ اچھا جی، ابھی بھی اس کو مزید پکا رہی ہوں جب تک اس میں ایک گاڑھا پن، ایک کھیر جیسی شکل نہیں آ جاتی نا، تب تک اس کو پکاتے ہی رہنا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب یہ پکنے کی قریب ہوگا نا، تو پھر اس میں جو کھجوریں ہم نے بلینڈ کر کے رکھی ہیں نا، اس کو اس میں شامل کر دیں گے، اور مزید اس کو پکاتے جانا ہے۔ ٹائم کی کوئی اس میں نہیں بتا رہی کہ 8 منٹ 10 منٹ پکانا ہے، بس جب اس میں ذرا تھکنس آنے لگ جائے گی اب، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آخری چیز کیا شامل کرنی ہے۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے اس کو تھوڑا سا جب ٹیسٹ کیا نا، تو اس میں میٹھا بالکل بھی نہیں تھا، صحیح ہے۔ ویسے اس میں لاسٹ میں ہم نے شہد ڈالنا ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی چینی بھی اس میں شامل کر دی ہے، لیکن تلبینہ میں چینی نہیں جاتی، کھجور اور شہد سے اس کے میٹھے کو برابر کیا جاتا ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی چینی شامل کر دی، آپ کی مرضی ہے، اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، نہیں تو اسکپ کر دیجیے۔ اچھا جی، مزید کچھ دیر پکنے کے بعد اب دیکھ لیجئے، اب آخری سٹیج پہ یہ آ گیا ہے، اب اس میں گاڑھا پن بھی آ گیا ہے، اور بڑے مزے کی اس کی شکل نظر آ رہی ہے، کلر بھی اس کا بہت اچھا آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ میرے پاس یہ خالص شہد ہے، اگر آپ کے پاس بھی خالص شہد ہے تو آپ نے ضرور ڈالنا ہے، ادروائز جو ہے نا آپ ڈالنا تو پڑے گا، شہد کے بغیر تلبینہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ خالص شہد ہے، جو کہ میں نے اس میں 1 چمچ ڈال کے حل کیا، اور اس کے بعد دوبارہ دوسری چمچ ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہت چھوٹے بچے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ڈراپس کے حساب سے ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 2 چمچ شہد ڈال دیا، اب مزید اس کو میں تھوڑی دیر پکاؤں گی، اور یہ جب بالکل گاڑھی سی شکل میں، کھیر کی شکل میں آ جائے گا تو چولہا بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بالکل پکایا ہے میں نے، اس کو بالکل سلو آنچ پہ، جب سے میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے نا، پھر میں نے اس کو آگ جو ہے نا بالکل سلو کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ میں نے اس کو پکاتی رہی بالکل بہت زیادہ سلو نہیں، مطلب تھوڑی سی سلو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کو پکانا ہے، اب یہاں پہ یہ پک چکا ہے تقریباً، یہ دیکھ لیجئے، صحیح ہے۔ اب اس کی تقریباً جو ہے نا گاڑھا پن اس میں آ گیا ہے، اب یہاں پہ میں چولہا بند کر دوں گی، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے، صحیح ہے۔ اچھا جی، تو تلبینہ ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ، بہت ہی اچھا بنا ہے، بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا ہے۔ آپ چاہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں، چاہے تو اس کو نیم گرم کھائیں، چاہے تو اس کو گرم کھائیں، تینوں صورتوں میں یہ فائدہ دے گا، اور تینوں صورتوں میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی کھجور اور شہد اور تلبینہ رکھ کے نا ذرا سا ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کو بناتے ہوئے بھی اور اس کو کھاتے ہوئے بھی، اور یہ ہمارے گھر میں تقریباً بنتا ہے، بڑوں کے لیے بھی، میری امی اس کو کھاتی ہیں، اور یہ نمکین بھی بنتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو یہ نمکین کس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اور جو ایک اور ویڈیو میں اس تلبینہ کے متعلق بناؤں گی، جس میں آپ کو ریڈی میڈ جو ملتا ہے نا، یہ تو گھر کا جو کا دلیا ہے نا، تو جو ریڈی میڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، پسا ہوا ہوتا ہے، دردرا سا ہوا ہوتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی ایک اور میتھڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو وہ والی بھی ضرور دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، بہت کام آئے گی، کیونکہ جو چھوٹے بچوں کی مدرز ہیں نا، بچوں کے لیے بنانا چاہتی ہیں، وہ ان کے لیے بہت بیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس میں وہ فٹافٹ سے بن جائے گا، وہ اس ترکیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، تو ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اپلوڈ کروں گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی، کوئی آ گیا، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔